سورہ انعام آیت نمبر 21 تا 30۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ سورة الانعام آیت نمبر 21 تا 30 کا لفظی ترجمہ و تحقیق۔ ومن واو عاطفہ ہے، ترجمہ ہوگا اور، من استفہامیہ نفی اور ملامت کے لیے آتا ہے۔ اظلم ظلم سے اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، تو کس شخص سے آگے اس کے بیان ہے۔ من، یہ من اور من کی کمبینیشن ہے، مرکب ہے، من حرف جار ہے اور من موصول ہے، اس سے افتراء مصدر ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس نے جھوٹ باندھا، بہتان تراشا، اپنی طرف سے بات بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دیا۔ افتراء اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ او کذب بآیاتہ، کذب یہ تکذیب مصدر سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب، یا جھٹلایا، بآیاتہ آیتن کی جمع ہے، اللہ کی نشانیاں جو انسانوں کی ذات میں اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، لا یفلح افلاح مصدر سے ہے اور یعنی مذکر ہے اور منفی ہے، وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یوم ظرف زمان ہے، یعنی اذکر یاد کرو اس وقت کو جس وقت یا جس دن نحشرہم ہم ان سب کو جمع کریں گے. نحشرو یہ حشرن سے، حشر جمع کرنا، اکٹھا کرنا. جمیعاً یہ جمعن سے مجموعن کے معنی میں ہے، بروزن جمیع فعیل، بروزن مفعول ہوگا، مجموع سب کے سب. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان سے جو شرک کرتے رہے ان سے کہیں گے آئینہ. آئینہ استفہام کے لیے آتا ہے اور ظرف مکان ہے، کہاں ہیں. شرکاء شریک کی جمع ہے، شرکاءکم تمہارے شریک، یعنی جن کو تم نے شریک حصہ دار ساجی بنایا تھا اللہ کے ساتھ. الذین جن کو کنتم تزعمون تم دعویٰ کرتے تھے. یہ زعمن سے تزعمون ہے خیال کرنا، زیادہ تر باطل دعویٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسی بات کے لیے جو مشکوک ہو، جس میں سنجیدگی نہ ہو، تو دعویٰ باطل اور مذمت کے لیے آیا ہے. ثم لم تکن فتنتہم، ثم یہ حرف عطف ہے، جس طرح واو حرف عطف ہے، جس طرح ثم بھی حرف عطف ہے. لم تکن کون سے ہے، پھر نہ ہوگا. فتنتہم فتنہ مضاف اور ہم مضاف الیہ، تو فتنہ کا معنی ہے سونے کو آگ میں تپا کر کھرا کھوٹا الگ کرنا، جانچنا. اور قرآن کریم میں یہ فتنہ آزمائش کے لیے استعمال ہوا ہے، مصیبت کے لیے، فساد کے لیے، کفر کے لیے، عذاب کے لیے، اور عذر یا بہانے کے لیے، ایکسکیوز کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں فتنہ کے معنی جو ہے ان کے انجام کفر کا ہے یا جھوٹ. اور فتنہ کے معنی معذرتہم سے بھی کیے گئے ہیں. امام قرطبی فرماتا ہے معذرت، بہانہ. الا کلمہ استثناء ہے مگر، ان قالوا یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ واو قسمیہ ہے، اللہ کی قسم، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا نہیں تھے ہم، مشرکین شریک ٹھہرانے والے. انظر یہ نظرن سے پہلے گزرا ہے، دیکھ تو اے مخاطب قرآن پڑھنے والے. کیفا یہ تعجب کے لیے آتا ہے، اللہ بندوں کو تعجب میں ڈالتا ہے. کیفا کذبوا علی انفسہم جھوٹ بولا انہوں نے اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر. ضلال سے یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، گمراہ ہوا، بھٹکا، ضائع ہوا، ہلاک ہوا. عنہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون بناتے تھے. افترا جھوٹ باندھنا. ومنہم من یستمع الیک، اور بعض ان میں سے یستمع، استماع مصدر سے یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. استماع کے معنی ہے غور سے سننا. ایک ہوتا ہے سماع ایسے سننا، استماع غور سے سننا، کان لگا کر سننا. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، قلوب قلب کی جمع ہے، اکنہ کنان کی جمع ہے، جس کے معنی ہے پردہ اور غلاف، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے. ان یفقہوہ، یفقہوہ جو ہے یہ ان مصدریہ ہے، فعل مضارع یفقہو، اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے تو فقہ مصدر آئے گا کہ وہ اس کو سمجھے. فقہ معنی سمجھنا. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے آذان، اذن ان کی جمع ہے کان، اور کان کے ثقیل ہونے اور قوت سماعت کے چلے جانے کا نام وقر ہے، کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ان شرطیہ، اور اگر یراؤ رؤیتن مصدر سے ہے، اگر وہ ساری کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لے، لا یؤمنوا بہا، جب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤک، حتی کہ، حتی حرف جر ہے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں. یجادلونک جدال سے ہے یہ، تجھ سے جگڑتے ہیں. یقول الذین کفروا،
کہتے ہیں وہ جو حق کے منکر ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر اساطیر جمع ہے اسطورتن کی، ایسی جھوٹی خبر جو جھوٹ گڑ کر لکھ دی گئی ہو، اسٹوری ایک کہانی ہے۔ الاولین جمع ہے الاولو کی، پہلے لوگوں کی۔ وہم ینہون عنہ، ینہون عنہ نہی سے ہے، یہ نہی عن المنکر، نہی سے وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں اس سے، عنہ کی ضمیر قرآن کی جانب ہے، وینأون عنہ یہ نعیٌ سے، اور بے رخی کرنا، ونأ بجانبہ سورہ اسراء میں آئے گا۔ نعیٌ مصدر سے جمع مذکر حاضر ہے، غائب ہے، اس سے دور ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، خود رکتے ہیں۔ یہاں ینأون عنہ کا مرجع، ضمیر کا مرجع جو ہے قرآن مجید ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ اور نہیں ہلاک کرتے وہ إِلَّا أَنفُسَهُم مگر اپنی جانوں کو، وَمَا اور نہیں يَشْعُرُونَ یہ شعور سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذرہ بھر بھی علم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ واو عاطفہ ہے اور معنی دے گا لو شرطیہ، اگر ترا رؤیتن سے مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو دیکھتا یا دیکھے گا، یہ لو کا جواب جو ہے اظہار عظمت اور اہمیت کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا۔ لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيعًا اِذْ وُقِفُوا وقفن سے، وقفن جب انہیں روک کر کھڑا کر دیا جائے گا، علی النار آگ کے قریب یا دوزخ پر، وقفوا فی النار ہوگا ترجمہ، آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا۔ فقالوا یا لیتنا نرد، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، کلمہ ندا ہے، حرف ندا، لیتا حرف تمنا ہے، اور نا اسم ضمیر ہے، کاش ہم، لیتا اکثر جو ہے ناممکن امر کے لیے آتا ہے، لیت الشباب یعود کہتے ہیں عربی میں، کاش جوانی واپس چلی آتی، اب جوانی کا واپس آنا ناممکن ہے، تو یا لیتنا نرد، ہائے کاش ہم واپس کیے جاتے، نرد ردن سے ہے واپس لوٹائے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا اور ہم اپنے پروردگار کے نشانیوں کو نہ جھٹلاتے، ونکون من المؤمنین اور ہو جاتے ایمان والوں میں سے، بل بدا لہم، بل یہ حرف اضراب ہے، ما قبل سے اعراض کر رہا ہے، اس کے لیے آتا ہے بدا لہم، بدا بدون سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بلکہ ظاہر ہو گیا، کھل گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، یخفون خفاء سے ہے جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا یہ رد سے ماضی کا صیغہ ہے مجہول، ردو اگر وہ واپس بھیج دیے جائے دنیا کی طرف، لعادوا لام تاکید، عادوا عود سے، البتہ وہ لوٹتے پھر واپس آتے، لما نہو نہی سے ہے، نہو جس سے وہ منع کیے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا اور کہتے ہیں ان ہیا نہیں ہے یہ زندگی، ہیا جو ہے دنیا کی زندگی، حیاتنا الدنیا بس یہی دنیا کی زندگی، وما اور نہیں نحن ہم، بمبعوثین، مبعوثین جمع ہے، مبعوثون اور مبعوثین دونوں جمع ہے، واحد اس کا آئے گا مبعوثن، اور یہ نکلا ہے مبعثن، مبعوث اس میں مفعول کا صیغہ ہے جمع مذکر، دوبارہ زندہ کیے جانے والے، دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اگر ترا تو دیکھ لے، اے مخاطب، لو یہ شرطیہ، اس کا جواب پھر محذوف ہے، لَرَأَيْتَ شَيْئًا عَظِيمًا تو تو ایک عظیم چیز کو دیکھتا، اگر اس وقت تو دیکھ لیتا ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ وہ اللہ کہے گا ان سے کیا نہیں ہے یہ بعث جو ہے، ہاذا اشارہ اس اٹھائے جانے کی طرف ہے، قیامت کے اس دن کی طرف اشارہ ہے، بالحق حق اور ثابت شدہ امر۔ قالوا بلا وربنا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا اللہ فرمائیں گے
فذوقوا پس تم چکھو بما کنتم تکفرون العذاب عذاب کا مزہ اس سبب سے کہ تم انکار کرتے. تکفرون کفر ہے، کفرن سے مضارع کا صیغہ ہے، انکار حق کرتے تھے. سورہ انعام آیت نمبر 21 تا 30 کی مختصر تفسیر. ان آیات میں دعوت فکر یہ دی گئی ہے، گزشتہ دلائل کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرو. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کون زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر افترا باندھے. افترا اپنی طرف سے بات گڑھ کر اللہ کے ذمہ لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا فرمان، اللہ کا پیغام نہیں ہوتا. تو یہاں پر ان کو دعوت فکر دی گئی ہے. اس کے بعد اہل کتاب کو بھی ظالم ٹھہرایا ہے، غیر منصف ہیں، اور مشرکین بھی، لیکن ان دونوں کا ظلم جو ہے یہ مختلف نوعیت کا ہے. اس کے بعد پھر یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ آج مشرکین جو ہیں وہ اپنے بتوں پر پاگل ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ شرک کا انکار کر بیٹھیں گے. اس کے بعد پھر یہ مضمون ہے قرآن کریم مشرکین مکہ پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کا اقرار، لیکن قیامت کے دن، جس دن کا اقرار کسی کام نہیں آئے گا. یہاں پر فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے بنایا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. تو یہ بار بار بتایا گیا ہے اللہ کی آیتیں، نشانیاں، معجزات، احکام، اللہ کی باتیں ہیں. تو نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کریم ہے اور محمد رسول اللہ ہے. تو جو ان کو جھٹلایا اس نے تمام نشانیوں کو جھٹلایا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ اہل کتاب سے خطاب ہے. اس میں دو احتمالات، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو سوالیہ انداز میں جو پوچھا گیا ومن اظلم ممن افترى، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت کا دعوے دار ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، یا اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو حق کے انکار پر تلے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ کے پیغام کو جو اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہے اس کو ٹھکرانے پر اڑے ہوئے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، اور پیغمبر کو مختلف غلط القابات سے نوازتے ہیں. ان دونوں میں ظالم کون ہے؟ اب ظاہر بات ہے قرآن ان سے کہتا ہے تمہاری کتابوں میں محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کے حوالے سے بشارات موجود ہیں، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نشانی ہے، معجزہ ہے. پوری زندگی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی امانت میں، اور پھر جو باتیں وہ بیان کر رہا ہے غیب کی خبروں کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، جنت و جہنم کے احوال کے حوالے سے بتا رہا ہے، اور جو کہ وحی کے بغیر کوئی ایک جملہ بھی نہ بول سکتا ہے نہ اس کو ثابت کر سکتا ہے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ
لوگوں کے سامنے ان کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ خود شہادت دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے پیغامات کو رد کر رہا ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم، یہ سوالیہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ سننے والا ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر سوچے، اس پر غور و فکر کریے، دعوت فکر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ اور یہ پھر واقعہ بھی بنا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو گھر سے نکالا، جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام و نامراد ہو گئے، اس پر تاریخ شاہد ہے۔ تو آج کے مسلمان کے لیے فیصلہ کرنا نہایت آسان ہے کہ جو اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ محمد جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، تو یہ نہ پہلوں کی کہانیاں تھیں، نہ محمد جھوٹ بول رہا تھا، اور نہ پیغمبر ظالم تھے۔ جھوٹ بھی وہ لوگ بول رہے تھے جو مقابلے میں تھے، اور ان جھوٹ بولنے والوں کو قرآن کریم نے ظلم کہا، اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ کامیاب بھی نہیں ہوئے، اور اسلام جو ہے چار دانگ عالم میں پھیل گیا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو، جمیعاً اکٹھا، سب کو جمع کریں گے۔ اب کوئی جو ہے جمع ہونے سے بچ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، کسی نے عبادت میں شریک ٹھہرایا تھا، کسی نے تصرف میں شریک ٹھہرایا تھا، اور کسی نے علم میں شریک ٹھہرایا تھا، کسی نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا تھا، کسی نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اور کسی نے اللہ کو اپنا جیسا جسم سمجھا تھا، اور کسی نے صفات میں شریک ٹھہرا کر ان چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو پوچھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو زندگی عطا ہوئی ہے، ہدایت کا سامان مہیا کیا گیا ہے، یہ ویسے نہیں ہے، اس لیے ان کا ایک انجام ہونے والا ہے۔ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، تو یہ سوال یہ ہوگا، کہاں ہیں؟ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، تمہارے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم مانا کرتے تھے اپنے گمان میں۔ تزعمون، زعم باطل دعویٰ، اسی اللہ کے ساتھ حقیقت میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ تو لا شریک ہے، لیکن یہ اپنے خیال میں ان کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا یہ فتنہ، جھوٹ، ان کا شرک، ان کا کفر، ان کا یہ عذر، بوگس جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا پروردگار ہے، ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم شریک ٹھہرانے والے۔ تو یہ دوسرے مقام پر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، سورہ ملک میں آتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور اعتراف کرنے کے بعد بھیجا جائے گا ان کو جہنم میں، بس ہلاکت ہے، لعنت ہو جہنمیوں پر۔ تو وہاں پر اعتراف ہے، یہاں پر انکار ہے، اور قسم کھا کر انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ قیامت 50,000 سال کا دن ہے، اور اس ایک دن میں یعنی کتنا لمبا چوڑا ہوگا، وہ کتنی سختی ہوگی، اور اس کے پھر مراحل ہیں۔ کسی مرحلے پہ جا کر وہ جھوٹ بولیں گے، اور کسی مرحلے پہ جا کر اپنے کفر شرک کو چھپائیں گے، کسی مرحلے میں جا کر اقرار کریں گے۔ تو یہاں پر انکار کر رہے ہیں، ہم جھوٹے مشرک نہیں تھے۔ انظر، اب اللہ دعوت فکر دے رہا ہے، دیکھیں یہ تو اب مشرکین جو ہے دنیا میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں اپنے مورتیوں پر، اپنے دیوتاؤں پر، اپنے خداؤں پر، اپنے درگاہوں پر، اپنے استحانوں پر، اور ان کی بنیاد پر وہ دوستی بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی رکھتے ہیں، اور قربانی بھی وہاں پر لے جاتے ہیں، اور انسانوں کو، بچوں کو، اولاد کو وقف کرتے ہیں اس نام پر۔ یہ سب
शिर्क की अक़साम हैं। अल्लाह फरमाता है उन्जुर, देखो गौर करो, कैफ कज़बू, कैसे झूठ बोला उन्होंने, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर, अपने खिलाफ, वज़ल्ल अन्हुम, और गुम हो गए उनसे, मा कानू यफ्तरून, वो जो थे बनाया करते, यफ्तरून झूठ बोलते थे, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनके बाद जो कान लगाते, यस्तमिउ गौर से सुनते हैं, आपकी तरफ कान लगाते हैं, आपकी तरफ है पैगंबर, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, और बनाया हमने उनके दिलों पर पर्दे, अकिन्ना किनान की जमा है, पर्दे जो हक बात को दिल तक पहुंचने न दे। अब वो पर्दा मानवी पर्दा होता है जिसको अकल से समझा जाता है। अब कानों में पर्दे हैं, बहुत सारे लोग कुरान सुनते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं, इसलिए कि उस कहने वाले की बात, कुरान की बात, कुरान का पैगाम कोई हैसियत नहीं रखता है उन लोगों के नज़दीक, उन लोगों के सामने कुरान की बात की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए उसको सुनना ही गवारा नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई इस कुरान को सुनेंगे और समझेंगे तो फिर आगे इसके मुताबिक अमल भी करना होगा, जब अमल करेंगे तो हराम छोड़ना होगा, कुफ्र और शिर्क से दूर रहना होगा, बेहयाई की जिंदगी तर्क करनी होगी और दीनी दावत को आगे पहुंचाना होगा। दीन के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करना होगा। इसलिए वो कुरान को सही तरीके से समझने की, सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मजलिस में होते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमल करने की नीयत से नहीं। और ये लोग जो मुशरिकीन थे, अबू जहल, वलीद और अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे और फिर बाहर निकलकर कोई कहता था कि भाई ये तो बस कौम आद की पुरानी कहानियां सुनाता है और मैं भी ईरान के असफंदियार की और वगैरह वगैरह की कहानियां तुम्हें सुनाता हूँ, इस किस्म की कहानियां ये भी सुनाता है। और अबू जहल कहता है कि भाई इसकी इस बात को दिल दिमाग में जगह देना बहुत बड़ी हमाकत है, हम इसको नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि कुरान सुनने के लिए नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान की बात नहीं है। पहली बात, अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की आज़मत झलक रही है कलाम के अंदर, तो उस आज़मत को दिल दिमाग में हाजिर करके बंदा कलाम को सुने। और कुरान करीम कहता है इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। कुरान किन लोगों को फ़ायदा देता है, कुरान सुनने से किन लोगों को फ़ायदा मिलता है, और कुरान से रिमाइंड कौन होते हैं, खबरदार कौन होते हैं। लिमन कान लहू क़ल्बुन, जिसका हो दिल क़ुव्वत मुतफ़क्किरा, जो कुरान सुनने के बाद अकल से उसके ऊपर गौर करे, तदब्बुर करे और किसी नतीजे तक पहुंचे। अवल कसमा, और उसको सही सुने, इससे कि समाअत जब सही नहीं होगी तो दिल को पैगाम सही नहीं जाएगा, अकल फिर रिजल्ट सही नहीं देगी। वह हुआ शहीद, और वो हमतन गोश होकर हाजिर भी हो। कुरान जहां पढ़ा जा रहा है और सुना जा रहा है उस मजलिस में पूरी तवज्जो के साथ हाजिर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर तो मुशरिकीन की बात हो रही है, कुरान के हवाले से ये मसला याद रखना है कि हम लोग अपने मुआशरे में जब देखते हैं बड़े बड़े होटलों में सुबह सवेरे जो है फजर की नमाज के बाद कारी अब्दुल बासित या किसी मशहूर कारी की तिलावत लगाकर वो धड़ाधड़ जो है लोग नाश्ते के लिए आ रहे हैं। कोई कहता है भाई चाय ले आओ, कोई कहता है 10 बंदे हैं, कोई कहता है 5 बंदे हैं, कोई कहता है हलवा पूड़ी ले आओ, और कोई कहता है छोले ले आओ, और इधर प्लेटें गिर रही है और आवाज़ें शोर शराबा है, और उधर अल्लाह का कुरान भी कारी साहब सुना रहा है। ये कुरान इस तरह लगाने वाले मुस्तकिल गुनहगार हैं।
قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، مستقل گناہگار ہیں، اور قرآن کو سننے کے لیے تھوڑا ٹائم ہو لیکن وقت نکال کر اس کو سنا جائے۔ اور پھر بعض گاڑیوں میں قرآن کریم لگاتے ہیں، اور لوگ آج کل موبائل کا دور ہے، ہر کوئی جو ہے اپنا ویڈیو دیکھ رہا ہے اور ادھر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو ڈرائیور جو ہے وہ اگر خود سننا چاہتا ہے تو ہیڈ فون لگا کر سنے، دوسروں کو اس طرح گناہگار نہ بنائے۔ تو قرآن کے حوالے سے چاہے بندہ اپنے گھر میں ہو، گھر میں بھی یہ نہیں کہ بچے اپنے اسکول کی کتابوں کی تیاری کر رہے ہیں، وہ مطالعہ کر رہے ہیں، یا مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے یا قرآن بیان ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا مشرکین سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، لیکن کیڑے نکالنے کے لیے سنتے ہیں، تنقید کے لیے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد باہر نکل کر دوسرے لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بنائے ہم نے ان کے دلوں پر پردے۔ تو یہ پردے معنوی ہوتے ہیں جو عقل سے سمجھے جاتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کبھی سمجھ لے وہ اس کو۔ وَفِي آذَانِهِمْ، اور بنایا ان کے کانوں میں وَقْرًا، بوجھ۔ اب یہ بوجھ، پردہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، اور ناپسندیدگی کی یہ مختلف وجوہات بیان ہوئی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر دیکھے وہ ہر نشانی، معجزہ، لا یؤمنوا بها، نہیں ایمان لائیں گے وہ، بہا، اس نشانی پر۔ اب قرآن بھی ایک معجزہ ہے، اور معجزات کا سردار ہے، اس سے کہ علمی معجزہ ہے، اور نہ ختم ہونے والا، قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ دوسرے انبیاء کے معجزات وقتی تھے اور ویزیبل تھے، حسی معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی آج بھی کہیں ہو تو وہ حرکت جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، اور جس پتھر سے چشمے جاری ہوئے تھے وہ پتھر آج کل بھی ہے لیکن خشک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میڈیکل سائنس سے متعلق تھے لیکن وہ وقتی تھے، نبوت کے ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ کا معجزہ قرآن ہے، علمی معجزہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کی نبوت، رسالت قیامت تک ہے، تو دلیل نبوت قرآن ہے، یہ بھی معجزہ ہے اور یہ بھی قیامت تک ہے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آئیں گے وہ آپ کے پاس، یجادلونک، جھگڑیں گے آپ سے، یجادلونک، جدال، جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ریزننگ کرنا۔ یقول الذین کفروا، کہیں گے وہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حق کے منکر، وہ کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹی داستانیں پہلوں کی۔ اساطیر، یہ اسطورہ، اسطوار اور اساطیر جمع الجمع ہے، جس میں باطل اور جھوٹ کا مادہ شامل ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گزشتہ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دور رہتے ہیں اس قرآن سے۔ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود روکتے ہیں دوسروں کو۔ يَنْأَوْنَ نَأْيٌ، خود پیچھے ہٹنا، دور ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رشتہ داروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ رشتہ دار جو پیغمبر علیہ السلام کا تو خوب دفاع کرتے تھے لیکن پیغمبر کے پیغام پر ایمان نہیں لایا، تو دوسروں کو وہ روکتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے، دکھ دینے کی راہ میں وہ رکاوٹ بنتے تھے کہ بھئی محمد کو تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور دوسری بات، ہاں وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود رکتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام ہے، يَنْهَوْنَ عَنْهُ، مشرکین مکہ لوگوں کو روکتے تھے
محمد کے پاس آنے سے، اسلام قبول کرنے سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ اب بھی آج کا کافر بھی یہی کچھ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی روک رہا ہے، لیکن روکنے کے طریقے مختلف ہیں۔ اب مختلف طریقوں سے تعلیمی نظام ہے ہمارا، جس میں قرآن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، اور اس نظام سے نکلنے کے بعد وہ بظاہر مسلمان ہے، کاغذی کارروائی میں مسلمان ہے، لیکن عقیدت جو ہے کفر کے ساتھ، اور تصدیق جو ہے وہ کفر کی باتوں کی کر رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ کا نام لے رہا ہے، اس لیے کہ مسلم معاشرے میں ہے، اور مسلم معاشرے میں جب اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کرے گا تو پھر مسلم معاشرے میں ٹھہرنا رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، اس سے کوئی رشتہ نہیں لے گا، مرے گا تو جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ موجودہ نظام تعلیم لارڈ میکالے کا، اس نے قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ نظام تعلیم ترتیب دی، اور باقاعدہ یہ ریکارڈ میں موجود ہے، اس نے کہا کہ اس نظام تعلیم سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اوپر سے مسلمان ہوں گے اور دل سے عیسائی ہوں گے، اور اسی نظام تعلیم کے تھرو ہمارا پروفیسر آ رہا ہے، ہمارا میڈیکل ڈاکٹر آ رہا ہے، ہمارا پولیٹیشین آ رہا ہے، اور ہمارے جو بزنس مین ہیں تعلیم یافتہ کہلانے والے، قرآن کے نگاہ میں یہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ سے دور ہیں۔ تو یہی لوگ جب اسکولوں میں جا کر، کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیوں میں جا کر پروفیسر بن کر جب پڑھنے کے میدان میں آگے ہوں گے تو ان کے شاگرد پھر کیا سیکھیں گے؟ ان شاگرد تو خالی الذہن ہوتا ہے۔ اب استاد سب کچھ ہے اس کے سامنے، اور استاد ہے کہ اللہ و رسول کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے، اللہ کسے کہتے ہیں اور رسول کس چیز کا نام ہے، دین کی اہمیت کیا ہے، بلکہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کا وجود کہاں ہے۔ یونیورسٹیوں میں آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو لہٰذا اسٹوڈنٹس ان کو چاہیے کہ قرآن کے قریب آ جائے، قرآن کو سمجھنے سننے کے لیے وقت دے اور صلاحیتیں اس کے اوپر صرف کرے، اور یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ توحید و سنت ہے، لہٰذا یہاں پر ایسے نظریات کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے۔ صحیح معنوں میں مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کے قریب نہ آ جائے۔ اقبال کہتا ہے گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ میں مسلمان زندگی بسر کروں تو قرآن کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ینہون عنہ نہیں، اب منع کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام میں ان کے لیے قرآن میں سے کوئی غذا نہیں ہے، دین کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اب یہی لوگ جب نکل کر بیوروکریٹس بنیں گے، آفیسرز بنیں گے، جرنیل بنیں گے، کرنیل بنیں گے، اور بڑے بڑے عہدوں پر جائیں گے، سفیر بنیں گے، تو یہ رشوت نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اس لیے ان کے سامنے صرف دنیا کو آباد کرنا ہے، آخرت اور آخرت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ تو قرآن فکر آخرت جو ہے اس کو تازہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ فکر آخرت جب درست ہے مسلمان کے آگے، اس کے سامنے، تو پھر وہ فکر آخرت، عقیدہ آخرت یہ اسپیڈ بریکر ہے جو اپنی مرضی سے گاڑی چلانے نہیں دیتا، بندہ ادھر بریک لیتا ہے جہاں فکر آخرت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ اس لیے قرآن جو ہے صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن مسلمان کے لیے زندگی کو بدلنے والی انقلاب کی کتاب ہے، حالات کو بدلنے والی انقلاب کی کتاب ہے، حکمرانی کی کتاب ہے اگر مسلمان سمجھے۔ دوسروں کو روکتے ہیں، اب سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان ہوتا ہے تو وہ جب باہر آتا ہے تو 3 گھنٹے اس کے گزر چکے ہوتے ہیں، ایک سے ایک، اب پوری دنیا کے ساتھ وہ لنک ہے،
اور پھر اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو اس کو پتہ نہیں ہے، اور عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو پھر بس جو جی میں آئے وہ دیکھتا جا رہا ہے۔ اور تعلیمی اداروں میں پھر وائی فائی جو ہے اس کے لیے فری ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں دینا ہے۔ اب یہ اسٹوڈنٹ صحیح معنوں میں سبق کہاں سے حاصل کرے گا، پڑھے گا کیوں؟ اور ینأون عنہ تو خود دور ہو رہے ہیں، دوسروں کو روکنا، خود دور ہونا، رکنا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں برباد کرتے وہ مگر اپنی ذاتوں کو۔ دیکھو کفار جب اپنی ذاتوں کو اس طرح کر کے برباد کر رہے تھے، تو اگر یہی کفار والے کام مسلمان کہلا کر کرے تو کیا وہ اپنی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے؟ یقیناً پہنچا رہا ہے، وہ تو بہت بڑے نقصان میں ہے۔ وما یشعرون، اور سمجھتے نہیں ہیں وہ۔ ولو ترى، اور اگر دیکھیں آپ اے مخاطب، اذ وقفوا علی النار، جب کھڑے کیے جائیں گے وہ دوزخ پر، اس سے کہ دوزخ پر اول جو ہے تمام دوزخیوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ درست نہیں تھا؟ تمہیں جو نظر آ رہا ہے، آگ بھڑک رہی آگ نظر جو آ رہی ہے، یہ حق نہیں تھا؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں اللہ، لیکن دنیاوی مفادات نے ہمیں سوچنے نہیں دیا، غور و فکر کرنے نہیں دیا۔ سورہ صافات میں فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کرو ان ظالموں کو، کافروں کو، مشرکین کو، منافقین کو، اور ان چیزوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا وقفوہم، ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر فرمایا اور وقفوا علی النار، آگ پر، اس کے بعد پھر وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ان کا اعلان ہوگا کہ اب اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ بعض لوگ تابعین تھے، کارکن، اسلام کے خلاف مال لگانے والے اور نعرے مارنے والے، قرآن اور قرآنی تعلیمات کے خلاف نعرہ بلند کرنے والے، پیسہ لگانے والے، وقت دینے والے، میٹنگیں کرنے والے، سیمینارز کرنے والے، یہ سب ایک طرف ہوں گے، اور اس تحریک کی قیادت کرنے والے وہ الگ ہوں گے، اس لیے ان کی پٹائی تھوڑی زیادہ ہوگی۔ تو کارکن اور لیڈر اور گمراہ پیر اور گمراہ مرید، اور اس طرح وہ لوگ جنہوں نے حق بات کو چھپایا اور حق کو چھپانے میں جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اور فقالو، پس وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش ہماری کم بختی، نردو، واپس کیے جاتے ہم، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ جھٹلاتے ہم اپنے پروردگار کی باتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہوتے ہم ماننے والوں میں۔ اس وقت اس وقت کا یہ آرزو کرنا، یہ تمنا ایک جھوٹی آرزو ہے، اس لیے ان کو دنیا کی طرف واپس لوٹانے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قیامت کا وہ منظر، وہ ہولناکی، وہ عذاب، وہ سب ان کو یاد ہوں اور اس حال میں ان کو دنیا کی طرف لوٹایا جائے۔ اب ایک چیز منفی ہے، ایمان بالغیب نہیں رہا، اور ایمان کے ساتھ غیب یہ شرط ہے، بغیر دیکھے پیغمبر کے کہنے پر ماننا۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیا اب تو خود مانیں گے۔ ایک بات یہ ہے، اب کتاب دیکھ کر جو ہے وہ امتحانی سوالات حل کرے تو وہ کوئی جواب تو نہیں ہوگا، ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ اور دوسری جو ہے، قیامت کے احوال جو ہیں، وہ تکالیف، وہ عذاب، وہ سزائیں، ان کو بھلا کر لوٹانا، ان کو برین واش کر کے دماغ میں کچھ بھی نہ رہے اور پھر دنیا میں ان کو لوٹایا جائے، تو اس صورت میں وہ ضرور وہی کام کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اس صورت میں ضرور وہی کام کریں گے جو اس پہلی زندگی میں کر رہے تھے، جس سے قرآن ان کو روک رہا تھا۔ چونکہ یہ اللہ خبر دے رہا ہے تو اللہ کے سامنے مستقبل اور حال اور
माजी यकसां है। अल्लाह खबर दे रहा है। अब इसकी बिल्कुल मिसाल हम अपने मुआशरे में देखते हैं। कोई बड़ा करप्ट ऑफिसर जो है, कोई करप्ट अफसर वो रिश्वत लेता है, करप्शन करता है, वो जबरदस्त बीमार होता है, सख्त बीमार होता है, तो वो तौबा करता है कि खुदा अगर मुझे सेहत मिली तो मैं फिर कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा और अपनी हलाल की तनख्वाह पर गुजारा करूंगा। लेकिन जब अल्लाह उसको सेहत अता करता है, उस पर फजल करता है, तो अब वो कुत्ते की दुम टीड़ी, उसको 100 साल तक भी एक पाइप के अंदर रखा जाए फिर निकाला जाए, वो टीड़ा ही होगा। अब ये ऑफिसर जो है सेहत पाने के बाद उसकी वही पुरानी आदत है, इसलिए कि उसके ब्लड में वो रिश्वतखोरी, हरामखोरी शामिल हो चुका है। अब उसके ब्लड से जुदा वो नहीं होता है। अब अल्लाह फरमाता है ये जो है, ये मुशरिकीन क़यामत के दिन ये तमन्ना करेंगे काश हमें दुनिया की तरफ लौटाया जाता और हम अल्लाह की बातों को सुनते और मानते और फिर नतीजतन जहन्नम वालों में न होते। तो अल्लाह ने फरमाया वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु, वलौ तरा इज़ वक़िफू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिबु बिआयाति रब्बिना। तो वो कहेंगे हाय हमारी गमबख्ती, हाय अफसोस, काश हम वापस किए जाते और न जुटलाते हम अपने रब की बातों को, कुरान को न जुटलाते, पैगंबर की सुन्नतों को न जुटलाते, व नकून मिनल मोमिनीन, और होते हम मानने वालों में से। बल बदालहुम, बल का मतलब यह है कि उनकी बात बिल्कुल गलत है। बदालहुम, उन पर जाहिर हुई, मा कानू युख्फूना, जो कुछ वो छुपाते थे, इनकार के पर्दे में छुपाते थे। ये युख्फूना किस चीज को छुपाते थे? हक बात को इनकार के पर्दे में छुपाते थे। और दूसरी बात ये कही गई है, चूंकि क़यामत का दिन बड़ा तवील और अरीज होगा, तो उससे पहले वो जिस बात को छुपाते थे कि मा कुन्ना मुशरिकीन, हम मुशरिकीन नहीं थे ए अल्लाह दुनिया में, उसको वो जाहिर करेंगे। बल बदा लहुम मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल, इससे पहले, मिन क़ब्ल से मुराद खुद क़यामत के इस एक दिन के अंदर पहले उसको छुपाते थे, अब दूसरे मरहले पे जाकर जाहिर होगा। या इनकार के पर्दे में जिस हक को, दीन इस्लाम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को और क़यामत के इस दिन की पेशी को वो छुपाते थे, वो जाहिर हो गई। वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु, अगर इनको लौटाया भी जाए, लआदू, तो ये वही रिपीट करेंगे जिस वो करप्ट काम, वो चोरी, वो रिश्वत, वो हक का इनकार, वो पैगंबर के मुखालिफत, इन कामों को दोबारा करेंगे। लिमा नुहू अन्हु, जिनसे उनको रोका जाता था। व इन्नहुम लकाज़िबून, और यकीनन ये झूठे हैं। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और कहते हैं वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, नहीं है ये बस आज की जिंदगी। आम तौर पर आजकल लोग इस दुनिया की मोहलत से, अल्लाह की दी हुई मोहलत से नाजायज फायदा उठाकर गफलत का शिकार हैं। उनकी नजर में दुनिया सब कुछ है, तो उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। और कुछ लोग जो आखिरत को मानते हैं वो भी इस तरह मानते हैं गोया नहीं मानते हैं, इसलिए उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। ऐसे ज़बानी जमा खर्च है। हिंदू जो है, इंसानों में हिंदू वो अवागोन के कायल हैं। वो कहते हैं इंसान दोबारा जिंदा होंगे लेकिन इसी दुनिया में, कोई यानी दूसरी जन्म में कोई नेक था, खिदमत खल्क में हिस्सा लेता था, और तो वो घोड़े की शक्ल में आएगा, कबूतर की शक्ल में आएगा। तो आखिरत मरने के बाद जो है इस तरह जिंदा होना नहीं है। इस तरह जो है अहले किताब यहूद नसारा वो कहते हैं क़यामत होगी लेकिन सारे लोग जाएंगे जहन्नम में, और जन्नत जो है हमारे बाप दादा की मिरास है, जन्नत में हम जाएंगे। तो उनको बार बार समझाया गया है जन्नत किसी को अल्लाह नस्ल की बुनियाद पर नहीं देता है, बल्कि सीरत व किरदार और अकीदा व अमल की बुनियाद पर देता है। इसी तरह जो है जो मुल्हिद है, एथियस्ट, मुल्हिद बद्दीन लोग, वो दूसरी जिंदगी ही का इनकार करते हैं। बस यहाँ खाओ पियो हैवानात की तरह
جس طرح کھوتا ہے، جس طرح اونٹ ہے، گائے ہے، خنزیر ہے، ان کی طرح بس کھاؤ پیو، جب مرو گے تو پھر کوئی آگے کوئی زندگی وغیرہ نہیں ہے۔ یہ ایک ملحد شاعر تھے اکبر بادشاہ کے زمانے میں، اس نے اکبر کو یہ نصیحت کی تھی، بابر بادشاہ کے زمانے میں بابر کو اس نے یہ نصیحت کی تھی کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں۔ یہ اس زمانے سے یہ محاورہ پھر مشہور ہو گیا، حالانکہ یہ شعر کا حصہ ہے۔ بابر مزے اڑا لو، بس یہی دنیا ہے، آگے کوئی عالم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وقالو، اور وہ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے۔ اسے کہ انسان ظاہر پرست ہے، یہاں پر وہ دیکھتا ہے، یہاں پر دیکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، کھاتا ہے، پیتا ہے، سانس لیتا ہے، بس اسی پر ریجھتا ہے، اس کا یہ خیال ہے بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قال ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، اور اگر تو دیکھ لیتا جب وہ ان کے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائیں گے کیا آج کا دن، آج کی پیشی برحق نہیں تھا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں اللہ، وربنا ہمارے رب کی قسم۔ تو دیکھو قسمیں کھا کر مانیں گے، لیکن وہ ماننا لا حاصل۔ تو اسے بھی پتہ چلا کہ کوئی کافر جو ہے انکار کے ساتھ جہنم میں نہیں جائے گا، مان کر جائے گا، مان کر جائے گا۔ اسی کو آنکھوں سے دیکھ لی تو دیکھنے کے بعد نہ ماننا پھر چمانہ دارت۔ اور دنیا میں ماننا قدر و قیمت کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کے اوپر بندے کا اعتقاد ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی یہ اہمیت ہے کہ پیغمبر نے کہا اور اللہ سے لے کر کہا، اور پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لہذا اس کا بتایا ہوا سچ ہے، درست ہے، اور اس کے بتائے ہوئے کو سچا جان کر ماننا کامیابی ہے، یہی ایمان ہے۔ تو ایمان بالغیب، چونکہ وہاں پر پھر ایمان بالغیب نہیں رہا، اور دیکھ کر ماننے کی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں، بن دیکھے ماننے کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ قالوا بلا وربنا قال فذوقوا، دیکھو اب اللہ فرمائیں گے فذوقوا، اب چکھو، فذوقوا مانا جربو، اب تجربہ کر لو عذاب کا، بما کنتم تکفرون۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پس چکھو عذاب کا مزہ، اس سبب سے کہ تم حق کا انکار کرتے تھے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتوں کے نسبت کرنا اور ثابت شدہ حقائق کو ٹھکرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ثابت شدہ حقائق، رسالت کی ضرورت، رسول کی اہمیت، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اور توحید کا عقیدہ، یہ ثابت شدہ حقائق ہے، ان کو ٹھکرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوئی قیامت کے دن مختلف مواقف اسٹاپ ہوں گے، کسی موقع پر مشرکین اپنے کفر شرک کا انکار کریں گے، کسی موقع پر اقرار کریں گے، جرائم کو تسلیم کریں گے۔ اس طرح یہاں پر فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی ہدایت سے محروم ہیں اور دوسروں کی ہدایت کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ برصغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ جب تک عقلی محبت نہ ہو، صرف طبعی محبت اور قومی نصرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقلی محبت یعنی جو عقیدہ وہ رکھتا ہے اللہ والا، اور جو کام وہ کرتا ہے اس کے عقیدے میں شریک ہے، اور اس کے کاموں میں، اس کے مشن میں اس کا ساتھی ہے، اس کی نصرت کر رہا ہے، اب یہ کام آئے گا۔ اور
عقیدہ اس کا کچھ اور ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اعمال اس کے سارے صالح ہیں، اللہ کا ولی ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں، اس کا مددگار ہوں اور یہ مجھے کچھ فائدہ دے گا، تو یہ وہم ہے اور خام خیالی ہے۔ اس طرح قیامت کے مناظر ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ ان مناظر کو بیان کرنے کا مطلب عقیدہ آخرت کو مثالوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے کھولنا ہے، تاکہ مسلمان ان مثالوں کے ذریعے اس عقیدے کی اہمیت کو، ضرورت کو سمجھ سکے اور عقیدہ آخرت دل و دماغ میں جڑ پکڑ لے، پختہ ہو جائے، اور اس کی بنیاد پر پھر مسلمان دنیا کی زندگی میں کامیابی سے زندگی بسر کر کے یہاں سے جائے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے دلیل ہے اور اتمام حجت ہے جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، کہ یہ دلائل جو ہیں ایک حقیقت کے طور پر ان کے سامنے بیان کی گئی، اور اس نے سنا، ان کو دیکھا، باہر کی دنیا میں ان دلائل کا مشاہدہ کیا، پھر بھی نہیں مانا، تو قیامت کے دن یہ سارا کچھ ایک فلم کی شکل میں اس کے سامنے ریلیز کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔